السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم منہیات اسلام پر آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں اور آج اس کا سیریل نمبر 92 ہے، 92۔ ہم بات کر رہے ہیں، کل ہم نے بات کی تھی کہ جانوروں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کن چیزوں سے ہم کو منع فرمایا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، جانوروں کو باندھ دیا جائے اور باندھنے کے بعد اس پر نشانہ لگایا جائے، یہ ایک دم غلط بات ہے۔ عرب لوگ یہ کرتے تھے، آج بھی بعض علاقوں میں افریقہ وغیرہ کے جانور کو باندھ دیتے ہیں درخت سے یا کسی چیز سے، اور پھر اس کے اوپر دور سے سب لوگ کیا کرتے ہیں، ایک ایک کر کے نشانہ لگاتے رہتے ہیں۔ اب بندوق کا زمانہ ہے تو ایئر گن سے نشانہ لگایا جاتا ہے مختلف انداز سے۔ فقال انس رضی اللہ تعالی عنہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تصبر البہائم، کہ جانور کو باندھ دیا جائے اور باندھنے کے بعد اس کو نشانہ لگایا جائے، یہ ایک دم منع ہے۔ جانوروں کے سلسلے میں یہ بات بھی ہے کہ آپ جانور کو ذبح کرنے کے کھانے کی نیت سے آپ اس کو ذبح کر سکتے، بلکہ کسی قسم کی کوئی تکلیف کسی جانور کو نہیں دی جا سکتی ہے۔ اس پر جو ہے وہ سختی سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گرگٹ جانتے ہیں، وہ جو کلر بدلتا ہے، گرگٹ کے بارے میں ہے کہ بخاری کی روایت ہے کہ گرگٹ کے کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے، اور وجہ جو بیان کی ہے حدیث میں کہ کان ينفق علی ابراہیم، کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو یہ آگ تیار کی گئی، تو دنیا کی جتنی مخلوق تھی جس سے جو ہو سکتا تھا سب اپنے طور پہ کوئی دعا کر رہا تھا۔ یہ جو ہے جانور کے بارے میں آتا ہے کہ یہ حالانکہ اس کی کوئی حیثیت نہیں اس آگ کے آگے، لیکن یہ اس کو پھونک مار رہا تھا کہ آگ اور تیز ہونی چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس کے مارنے کا حکم دیا۔ اب اس میں ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ جو کوئی ایک پارٹیکولر گرگٹ رہا ہوگا جس نے اس وقت پہ کیا کیا، پھونک ماری۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کی پوری نسل کو کیا کیا جا رہا ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کو ماریں۔ تو یہ بات آپ کو، کیونکہ یہ بات کھٹکتی ہے کہ لوگوں کے دماغ میں بات آتی ہے کہ غلطی ایک نے کی ہے اور پوری جو ہے وہ جنس کو اور نسل کو کیا کیا جا رہا ہے، تکلیف دی جا رہی ہے۔ حقیقت کیا ہے کہ گرگٹ فطری طور پہ جو ہے نا ایک خطرناک جانور ہے، اور یہ الگ بات ہے کہ گرگٹ کاٹتا بہت کم ہے، لیکن اگر کاٹ لیتا ہے تو سانپ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے حقیقت میں مارنے کا جیسے سانپ کو مارنے کا حکم دیا گیا، گرچہ وہاں وجہ نہیں بیان کی گئی ہے، لیکن یہاں پر وجہ بیان کی گئی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ گرگٹ ایک خطرناک جانور ہے۔ تو جتنے بھی ایسے جانور ہیں جو انسان کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو ان کے مارنے کا حکم دیا گیا، اس میں سے گرگٹ بھی ہے۔ تو وہ ایک وجہ بیان کر دی گئی، لیکن حقیقت کیا ہے کہ وہ ایک خطرناک جانور ہے۔ دیکھیں، انسان کی حفاظت اور انسان کی ضرورت کو سب کے اوپر رکھا جائے گا، کیونکہ انسان اس دنیا میں سب سے کیا ہے، افضل مخلوق ہے، لہذا اس کی ضرورت کے سامنے کوئی چیز بھی نہیں ہوتی ہے، اور اس کی حفاظت سے زیادہ کسی کی حفاظت نہیں ہوتی ہے۔ تو اس بنیاد پر جو ہے وہ اس کے مارنے کا حکم دیا گیا۔ سانپ کے مارنے کے بارے میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقتل الحیات، یہ روایت جو میں نے اوپر والی نقل کی، یہ بخاری کی روایت ہے، اور سانپ کے بارے میں ہے کہ یقتل الحیات کلہن فمن خاف سعرہن فلیس منا، ابو داؤد کی روایت ہے۔ سانپ کے بارے میں آپ لوگوں کو ایک معلوم ہے کہ ایک ہندوانہ عقیدہ بہت زمانے سے ہے کہ سانپ کو اگر مارا جاتا ہے تو سانپ کبھی کبھی کیا کرتا ہے، بدلہ لیتا ہے۔ جیسے بڑی بڑی جو ہے انگریزی موویاں بنی ہوئی ہیں، ہندی موویاں بنی ہیں کہ کئی سال پہلے سانپ نے کاٹا، پھر اس نے اس کے بچے کو کاٹ لیا۔ یہ ایک دم غلط عقیدہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ عقیدہ موجود تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتلوا الحیات، سانپوں کو قتل کر دو، جو بھی سانپ ہیں سب کو مارو۔ فمن خافا، جو اس بات سے ڈر رہا ہو کہ یہ بدلہ لے لے گا، فلیس منا، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے کہ ہمارا عقیدہ ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے کہ سانپ کے اندر اتنی طاقت ہے کہ کسی آدمی نے کبھی مارا ہو
پھر 50 سال کے بعد 10 سال کے بعد یا دوسرے دن یا تیسرے دن اسے کیا معلوم کہ کس نے مارا اور کب مارا گیا. اور اس لیے یہ عقیدہ رکھنا بھی غلط ہے اور ایسا ہوتا بھی نہیں ہے. سانپ کے بارے میں اور بھی ایک بات بتائی گئی ہے, چونکہ ایک بات آگے کر کے ہمارے اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے, کہ سانپ مارنے سے پہلے 3 جانوروں کے مارنے کے بارے میں یا 3 جانوروں کے پر ایک ہدایت دی گئی ہے, کتا اور بلی اور سانپ. یہ اگر فل بلیک ہوں, ایک دم کالے ہوں, ذرہ برابر ان کے اندر کوئی دوسرا کلر موجود نہیں ہو, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے چانسز ہیں کہ جن نے ان کی شکل اختیار کر لی ہے. جانور جب کبھی جن بنتے ہیں تو یا تو کتے کی شکل اختیار کرتے ہیں اور یا بلی کی شکل اختیار کرتے ہیں اور یا سانپ کی شکل اختیار کرتے ہیں. تو اگر سانپ کے بارے میں ہے کہ اگر سانپ آپ کو ایک دم کالا نظر آ رہا ہے تو مارنے سے پہلے اس سے کہیے کہ دیکھیں اگر آپ کوئی ایسی مخلوق ہیں تو آپ چلے جائیں اور اس کو راستہ نکلنے کا دینا چاہیے. ایسا نہیں اب جیسے گھر میں کمرے میں گھس گیا ہے, اب کمرے کا دروازہ ہی آپ نے بند کر کے کھڑے اور کہہ رہے کہاں نکلے گا, تو نکلنے کا کوئی راستہ اس کو رکھیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور نبی کے زمانے میں ایسا واقعہ پیش آیا کہ ایک سانپ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں, وہ آئے اور ان کے بستر کے اوپر سانپ تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابی نے ان کے اوپر حملہ کیا. اسی درمیان میں اس نے بھی ان کے اوپر حملہ کر دیا, حالانکہ دونوں مر گئے. جب وہ صحابی کے مرنے کی اطلاع ملی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ وہ جو ہے سانپ نہیں تھا بلکہ کیا تھا, جن تھا. تو اس لیے جو ہے کالے سانپ کے بارے میں یہ ہدایت دی گئی ہے کہ مارنے سے پہلے آپ اس کو گائیڈ کریں. ایک مشہور واقعہ ہے ہمارے اکابرین میں, محدث جو شاہ صاحب کے خاندان کے ہیں, تو انہوں نے سانپ کو مار دیا. صحیح واقعہ ہے, سانپ کو مار دیا اور مارنے سے پہلے انہوں نے پوری گائیڈ کیا, بتایا کہ بھائی دیکھو اگر دوسری مخلوق سے تو آپ چلے جائیں. وہ نہیں گیا, انہوں نے مار دیا. وہ اتفاق سے جنوں کے بادشاہ کا لڑکا تھا, اس کو مار کر کے انہوں نے پھینک دیا. اب جب وہ پھینک دیا تو جن آئے اور وہ لے کر کے باڈی چلے گئے. اس کے بعد وہ جن آیا, وہ بادشاہ بہت ناراض ہوا کہ کس نے مارا ہے, تو پتا چلا کہ شاہ صاحب نے مارا ہے. اب شاہ صاحب وقت کے بہت بڑے بزرگ آدمی تھے, تو وہ جن آیا, انہوں نے کہا کہ میں جن ہوں اور ہمارے بادشاہ نے آپ کو بلایا ہے. انہوں نے کہا تمہارے بادشاہ تم سے کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا نہیں, آپ نے جو ہے ان کے بیٹے کا قتل کیا. نہ میں نے کسی کا قتل نہیں کیا. تو پوری بات بتائی. تو انہوں نے شاہ صاحب نے کہا کہ ہاں میں نے اس سانپ کو مارا ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ بادشاہ کو, انہوں نے کہا کوئی بھی ہوگا, ہمارے نبی نے یہ بات فرمائی ہے کہ موذی جانور کو جو ہے وہ تکلیف پہنچانے سے پہلے مار دیا جائے. وہ موذی جانور کو میں نے مار دیا. انہوں نے کہا جو باتیں کرنی آپ بادشاہ صاحب تک کریے. تو ان کو اٹھا لے گیا شاہ صاحب کو. جب شاہ صاحب کو اٹھا کے لے کر گیا تو جب پہنچا وہاں پر تو پورا جنوں کا دربار لگا ہوا تھا. اگر شاہ صاحب بھی اللہ والے آدمی تھے, جب آدمی اللہ والا ہوتا تو کسی سے نہیں ڈرتا ہوگا, تم اپنے جن کے بادشاہ ہو گئے, ہم سے کیا مطلب. تو اس نے بادشاہ نے پیچھے لگائی, پوچھا تو پوری بات بتا دی. اور انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے حدیث نقل کر دی شاہ صاحب نے کہ ہم جس نبی کے ماننے والے ہیں, ہمارے نبی نے ہم کو گائیڈ کیا ہے کہ ایسے جانور جو تکلیف پہنچانے والے ہیں ان کو تکلیف پہنچانے سے پہلے مار دیا جائے. یہ حدیث ہے. اور یہ محدث تھے. جب انہوں نے یہ حدیث نقل کیا نا, تو وہاں پر ایک جن نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا بیٹھا ہوا تھا. جب وہ بیٹھا ہوا تھا تو اس نے جو ہے نا کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ جو حدیث بیان کر رہے ہیں شاہ صاحب ایک دم صحیح حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت حدیث بیان فرمایا میں بھی وہاں موجود تھا, اور ایک دم صحیح حدیث ہے. لہٰذا بادشاہ مجبور ہو گیا اور اس نے کیا کیا کہ شاہ صاحب کو چھوڑ دیا, کالے جاؤ جہاں سے اٹھا کے لے کر آئے وہیں لے آ کر کے کو چھوڑ کر کیا. تو سانپوں کے سلسلے میں, کتے کے سلسلے میں اور بلی کے سلسلے میں ایک دم بلیک ہو تو احتیاط کرنا چاہیے. لیکن یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ ہر کالا کتا, ہر کالی بلی, ہر کالا سانپ جن نہیں ہے, یہ مطلب بھی نہیں ہے. دونوں میں فرق کریں. جب ہوگا تو کالا ہوگا, لیکن ہر کالا جن ہے یہ غلط عقیدہ انہوں نے رکھ دیا ہے, سمجھے نہیں. اور اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایت ہے اس کے مطابق ہی عمل کرنا چاہیے. تو سانپ کے جیسے گریب کے مارنے کے بارے میں حکم ہے, ایسے ہی سانپ کے, ایسے اور بھی جانور جو بھی انسان کو تکلیف پہنچاتے ہیں, ان کو تکلیف پہنچانے والے جانوروں کو انسان کے اوپر اگر اٹیک ہو جائے یا انسان کو تکلیف ہو جائے تو جب تک انسان کو تکلیف, جیسے چوٹی ہے,
बायजीद बुस्तामी रहमत अल्लाह अलैह का एक वाक़या है कि एक दिन शक्कर खरीदने गए, सही वाक़या है, शक्कर लेने गए बाजार से। तो शक्कर लेकर के आए तो जब घर में खोला तो उसमें एक चूंटी थी, शक्कर के अंदर एक चूंटी थी, एक ही चूंटी थी। अब बायजीद बुस्तामी रहमत अल्लाह अलैह को बड़ी फिक्र हुई कि ये चूंटी जो है वो अपने खानदान से जुदा हो गई है। इन्होंने क्या किया, उस चूंटी को लेकर के किसी चीज में रख करके और ले जा करके उस दुकान वाले से कहा कि भाई ये जहां से आपने शक्कर निकाली है ये चूंटी इसी में डाल दो, ये बड़ी बुरी बात है कि किसी को उसकी फैमिली से जुदा कर दिया जाए। ये लोग ऐसे बुजुर्ग नहीं बन गए, इतनी चीजों का भी ख्याल रखा ले जा करके। तो कहना ये कहते हैं कि हम नबी के मानने वाले हैं, इंसान के साथ साथ हैवान भी, वो भी हमारे रहमत और शफकत के मोहताज हैं, लेकिन हम चूंकि सबसे सुपर हैं लिहाजा हमारे ऊपर कोई नहीं होगा, हमारी जरूरत के मुताबिक जो होगा वो होगा। कुरान मजीद ने बाकायदा कहा है कि ये जानवरों को हमने तुम्हारी जरूरत के लिए पैदा किया है, तुम्हारे क्या कहते हैं रिस्क के लिए पैदा किया है, तुम्हारी सवारी के लिए पैदा किया गया है, लिहाजा जब तक उनसे नुकसान नहीं होता है उनका एहतराम हमको करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से भी मना फरमाया कि तिरमिज़ी शरीफ की रवायत है कि जानवरों, जंगली जानवरों को, जो जानवर का गोश्त नहीं खाया जाता है, उनको शिकार करना और उनकी चीजों को इस्तेमाल करना। आज इस पर एक बहुत बड़ा हंगामा है कि वो जानवर जो खाए नहीं जाते, जैसे हाथी है, हाथी को मार दिया जाता है और फिर हाथी को मार करके उसकी जो पार्ट्स हैं उसको एक बड़ा लंबा चौड़ा उस पर जो है वो बिजनेस करते हैं लोग। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, नहा जुलूद सिवाई अंतफस, कि जानवर को मारा जाए और ताकि उसकी खाल को बिस्तर बनाया जाए, बिस्तर बनाने के लिए एक जानवर को मारा जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये जो गिरगिट वाली मैंने बात कही है, ऐसी ही मिलती जुलती हदीस छिपकली के बारे में भी है। बाद लोगों का कहना है कि वो गिरगिट नहीं है, छिपकली है, लेकिन गिरगिट होने की रवायतें ज्यादा सही हैं। ये कर्नाटक वगैरह में नहीं होता है, लेकिन यूपी वगैरह के इलाकों में एक बड़ा मसला, यहाँ दूसरे तरीके का एक गेम होता है। अल्लाह के रसूल बता रहा हूँ आपको, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जानवरों पर जो है वो लड़ाई नहीं करानी चाहिए एक दूसरे से, जानवर से। ये आप देखते हैं वो जो बैल वाली लड़ाई होती है, एकदम इस्लामी लिहाज से एकदम गलत है। वो बंदा जो है चाकू लिए रहता है और वो उसको मारता है, कभी बहुत उसमें खतरात भी होते हैं। बहरहाल आपके शौक की वजह से एक जानवर को आप तकलीफ दे रहे हैं, ये इस्लाम में कतई जायज नहीं है। या मुर्गा लड़ाते हैं, बाद में मुर्गा लड़ाते हैं और बड़े बड़े मुर्गे को शराब तक पिलाई जाती है और शराब पिला के लड़ाए जाते हैं, या बैलों को लड़ाया जाता है, या मेंढों को लड़ाया जाता है, बकरों को लड़ाया जाता है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एकदम मना फरमाया कि जानवरों को इस अंदाज में करके, या कबूतर को लड़ाया जाता है। जितने भी जानवर लड़ाए जाते हैं, किसी भी जानवर को इस्लाम में लड़ाए जाने की इजाजत नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है कि जानवरों को एक दूसरे से लड़ाया जाए। ये अबू दाऊद शरीफ की रवायत है। इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किसी जिहाद से वापस आ रहे थे और खेमा गाड़ा, तो खाना पकाने की बात हुई। तो जब खाना पकाने लगे तो वहां पर जहां पर वो चूल्हा जलाने जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि यहां पर चींटियों का एक बहुत बड़ा ढेर है। तो उन्होंने क्या किया कि उनको जला दिया। किसको? चींटियों को जला दिया। आपको मालूम है कि आग का अजाब के बारे में सख्ती से बात बना की गई है। ये जो हमारे पास आजकल इलेक्ट्रॉनिक मच्छर मारने वाला आता है बैडमिंटन की तरीके से, उस पर भी फतवा है कि इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो मारने का जो तरीका है वो आग की कैफियत है। आपको मच्छर तकलीफ देता है, आप मारने की कोई दूसरी किस तरकीब अख्तियार करें, लेकिन आग का अजाब पर्टिकुलर जो है ना वो सिर्फ अल्लाह ही को जेब देता है, अल्लाह ही आग का अजाब दे सकता है। इंसानों को आग का अजाब देने की कतई इजाजत नहीं है। तो वो चींटी को, अबू दाऊद की रवायत है कि वो चींटी वगैरह वहां पे थी और उन्होंने मालूम नहीं था मसला, उन्होंने जला दिया। या आज भी कभी कभी घरों में निकलता है, लोग चिमनी का तेल डाल करके उसको क्या करते हैं, जला देते हैं। एकदम गलत बात है। चींटी को आप खत्म करने की कोई दूसरी कोई केमिकल इस्तेमाल करें, कोई दवा इस्तेमाल करें, लेकिन चींटी को कभी भी जो है वो आग, कोई भी हशरातुल अर्द, जमीन के अंदर के जितने भी कीड़े हैं उनको जो है ना वो आग के का अजाब देने का हक रब्बुल जलाल को है, बकिया किसी को इसका हक नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आग के अजाब से मना फरमाया है।
یہ روایت بخاری میں بھی ہے غالباً۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تسبوا الدین، مرغ کو گالی نہ دو۔ یہ جو صبح جب گاؤں میں کیا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ پالے رہتے ہیں، تو جب ایک مرغا شروع کرتا ہے صبح ایک دم تڑکے شروع کرتا ہے 7 ساڑھے 4 بجے شروع کرتا ہے وہ، تو جب ایک بولے گا نا تو دوسرا بھی بولے گا، پھر ایسے کر کے بہت بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب ہم لوگ شہر میں ہم کو محسوس نہیں ہوتا ہے، گاؤں میں وہ مرغے خوب بولتے ہیں، تو وہ بولنے کی وجہ سے بسا اوقات ہو سکتا ہے آدمی کو اریٹیٹ ہو، آدمی کو اندر سے تکلیف ہو، تو وہ اس کو گالی دے رہا ہے، کیا چیخ لگا رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، مرغوں کو گالی نہیں دو، یہ تو تم کو نماز کے لیے اٹھاتا ہے، صبح کے ٹائم پر یہ چیز بانگ لگا رہا ہے، اسی وجہ سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری نیند میں خلل ہو رہا ہے، وہ آپ کو نماز کے لیے اٹھا رہا ہے، اور یقینی بات ہے کہ نماز میں صبح اٹھنا پڑے گا، نیند کو کیا کرنا پڑے گا، اس میں خلل ڈالنا ہی پڑے گا، تبھی آدمی فجر کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نسائی شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ مرغ کو جو ہے وہ گالی دی جائے۔ اچھا، اسی سلسلے میں ایک مسئلہ اور بھی ہے، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے علماء میں ہیں، یہ جو آپ جانور پالتے ہیں ڈومیسٹک، جیسے کیا کہتے ہیں مچھلی ہے، یا یہ کیا کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے پرندے ہوتے ہیں، مختلف قسم کے پرندے ہوتے ہیں، مگر سب کو لے کر کے میں آپ کو بات کر رہا ہوں، اس کے سلسلے میں بھی ہم کو صحیح بات معلوم ہونی چاہیے۔ یہ جو مچھلیاں ہوتی ہیں ڈفرینٹ کلر کی ہوتی ہیں، اور وہ گھروں میں جو ہے وہ پانی میں رکھی جاتی ہیں الگ الگ انداز میں، ان مچھلیوں کو پالنے کی اجازت ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ان مچھلیوں کو اگر آپ عام پانی میں ڈال دیں گے تو 1 سیکنڈ بھی زندہ نہیں رہ سکتی ہیں، وہ فوراً کیا ہو جائیں گی، مر جائیں گی۔ تو اس میں ان کو جو رکھا جاتا ہے، ان کو وہ اسی نیچر کی مچھلیاں ہیں، ان کو وہی سوٹ کرتا ہے، اتنا ہی ان کو لک آفٹر چاہیے، اتنا ہی ان کو لائٹ چاہیے، ورنہ وہ کیا ہو جائیں گے، ذرا بھی آپ کھانے میں بھی زیادہ کر دیں گے تو بھی مر جائیں گے، کم کر دیں گے تو بھی مر جائیں گے۔ تو ان کو بہت ترتیب سے رکھا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ مرغیاں جو ہیں، یہ مچھلیاں جو ہیں وہ جو گھروں میں پالی جاتی ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس میں کوئی مچھلی ایسی نہیں ہونی چاہیے جو حقیقت میں تالاب یا ندی میں رہنے والی مچھلی ہے اور اس کو لا کر کے آپ نے کیا کر دیا ہے، پیک کر دیا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ نے اگر اس کو آزاد کیا ہے تو آپ اس کو قید کرنے والے نہیں ہوتے۔ اچھا، اب اسی طریقے سے یہ جو پرندے پالے جاتے ہیں، پرندوں کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ ایک پرندہ وہ ہوتا ہے کہ جو حقیقت میں جنگلی پرندہ ہے، جنگلوں میں رہتا ہے، گھومتا ہے، آپ کو مل گیا اور آپ نے لا کر کے کیا کر دیا، پال دیا اور اس کو بند کر دیا آپ نے۔ بند کرنے کا آپ کو اختیار نہیں ہے، ایک دم بند نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آزاد پرندہ ہے۔ اس کے علاوہ جو چھوٹے چھوٹے پرندے، اگر آپ ان کو چھوڑ دیں گے نا، فوراً دوسرے پرندے کیا کریں گے، اس کو کھا لیں گے۔ تو وہ پرندے جو ڈومیسٹک ہیں، ریئل میں گھریلو پرندے ہیں، ان کو تو آپ گھر میں رکھ سکتے ہیں، لیکن بقیہ پرندوں کے بارے میں ان کو قید کرنا ایک دم اجازت ہے۔ جیسے طوطا ہے یا مینا ہے، اس کو لوگ بند کر دیتے ہیں، اور بند کرنے کے بعد اب وہ آپ دیکھیں پرندہ دن بھر کرتا کیا ہے، وہ طوطا ہر وقت تو پھڑپھڑاتا رہتا ہے کہ مجھے اس سے کیا ہے، نکلنا ہے، ساری کوشش اس کو نکلنے کی ہوتی ہے۔ تو آپ نے ایک آزاد کو کیا کر دیا، غلام بنا دیا، یہ شرعی لحاظ سے جائز نہیں ہے۔ لہذا جتنے بھی ایسے جانور ہیں جو گھروں میں پالے جاتے ہیں، ان کے سلسلے میں یہ ہے کہ اگر وہ جنگلی ہے، مثال کے طور پر آپ کو ہرن مل گیا کہیں، آپ نے بکری کی طرح لا کے باندھ دیا گھر میں، قطعی اجازت نہیں ہے۔ ہرن ایک ایسا جانور ہے جو جنگل میں آزاد رہنے والا جانور ہے، آپ کو اس کو باندھنے کا نہیں۔ ہمارے بچے کو بہت پسند ہے، تمہارے بچے کو پسند ہے، اس کے بچے کے لیے کوئی دوسرا کام کرو۔ بچے کے لیے اللہ نے جس چیز کو آزاد کیا اس کو غلام بچے کی پسند کے لیے نہیں کیا جائے گا۔ بعض لوگ ایسا جو جنگلی علاقوں میں رہتے ہیں یا جنگل کے قریب جو گھر ہوتے ہیں، وہاں پر اس قسم کی باتیں ہو جاتی ہیں، لہذا اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی بھی ایسے جانور کو پالنے کی، اس طریقے سے بند کرنے کی کوئی اجازت۔ اور اس سلسلے میں ایک دوسری بھی بری چیز ہے کہ کپل کو جدا کر دینا، جوڑوں کو جدا کر دینا، یہ بھی بہت بری بات ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس اگر آپ نے طوطا رکھا ہی ہے تو پہلا گناہ تو یہ ہے کہ آپ نے اس کو ایک کر دیا ہے، چاہے وہ میل ہے یا فیمیل ہے، یہ بڑی غلطی ہوئی ہے۔ اگر رکھا ہی گیا ہے، اجازت پھر بھی نہیں ہے، تو کم سے کم 2 کو رکھا جائے، 2 کو رکھا جائے تو ان کی آپس میں کیا ہوتی ہے، تھوڑی سی کیا ہوتی ہے، انسیت ہو جاتی ہے اور وہ دونوں رہتے ہیں۔ لیکن ایک کو جو رکھا جا رہا ہے یہ ایک دم غلط ہے، 2 کو رکھنا بھی غلط ہے، لیکن تھوڑا سے اس کے اندر انسیت پیدا ہونے کی بات ہے، اور الگ تو قطعی کرنا نہیں چاہیے۔ اگر کسی آدمی کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں جس بیوی کے ساتھ رہتا ہوں اور یہ کسی دوسرے کو چاہتی ہے، وہاں جانا چاہتی ہے، تو یہ بڑا ثواب کا کام ہے کہ آپ اس کو چھوڑ کر اس کے پاس بھیج دیجیے۔
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بادشاہ ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک لونڈی تھی. اس لیے بتا رہا ہوں جو کپل کی بات آ گئی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک لونڈی تھی. تو وہ ایک دن لونڈی جو ہے اشعار پڑھ رہی تھی اور وہ اشعار عشقی اشعار تھے. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اس سے کہ یہ آپ کسی مطلب ایسے ہی پڑھ رہے ہیں یا آپ کا اشارہ کسی کی طرف ہے؟ تو اس نے اپنے دل کی بات بتا دیا. اس نے کہا اصل میں فلاں آدمی کو چاہتی ہوں اور مجھ سے شادی ہونے کے میں لونڈی بن گئی, اس وجہ سے ہماری وہ شادی کی, لیکن آج بھی میں اسی کو چاہتی ہوں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالانکہ یہاں بھی جو ہے وہ بادشاہ کی لونڈی کا مطلب تقریباً کوئن کی طریقے سے رہ رہی ہے, لیکن اس کے باوجود اس کا دل کہاں لگا ہوا ہے, وہاں لگا ہے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحقیق کیا اور باقاعدہ اپنے خرچے سے اس کو آزاد کر کے لے جا کر کے وہاں تک پہنچایا اور اس کی شادی کا پورا اہتمام کیا کہ اگر اس کا دل وہاں ہے تو پھر یہی بہتر ہے کہ جس کا جہاں دل ہے وہاں اس کو جوڑ دیا جائے. ہم کیا نہیں کریں گے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر کسی آدمی کو بات معلوم ہو جائے تو پھر ایسی عورت کے ساتھ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اور اس کو چاہیے کہ وہ اس کو چھوڑ دے. اگر وہ کہہ رہی ہے تو اس کو چھوڑ دے, اس میں کوئی گناہ نہیں, بلکہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے کہ آپ نے دل کو کیا کر دیا, دل سے ملا لیا. نہیں چھوڑیں گے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی غلط کام ہوگا, لیکن چھوڑنا ایک اچھا کام ہے. بہرحال تو اس طریقے سے جوڑوں کو جدا نہیں کرنا چاہیے. آخری بات کہہ کر یہ چیپٹر ختم کرتے ہیں. نبی کریم صاحب کے زمانے میں یہ عربوں میں ایک شوق تھا کہ جانور کے کسی پارٹ کو کاٹ کر کے جانور کو زندہ رکھتے تھے, پارٹ کھا لیتے تھے. یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک جانور یہ جو مینڈا آتا ہے تو مینڈے کے پیچھے چکی ٹائپ رہتی ہے, دیکھا ہے, مختلف قسم کے مینڈے ہوتے ہیں, خاص کر سعودی